أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رمضان المبارک میں یہ مہینہ اللہ جل شانہ کی رحمت والا ہے، تو اپنی استطاعت اور گھریلو حالات کے مطابق صدقہ، ہدیہ اور سخاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانا پلانا، پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فقراء اور مستحقین کو تلاش کر کر کے ان تک ان کی ضرورت اور حاجت کی چیزوں کو پہنچانا، گھر والوں اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی کا، بھلائی کا جذبہ اپنے اندر رکھنا. یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی ہمیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان المبارک میں ہوا کرتی تھی. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے، یعنی انہیں قرآن پاک سنایا کرتے تھے. اور جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے. یعنی جس طرح بارش والی ہوا بادلوں کو لاتی ہے اور برساتی ہے، تو بارش کے ٹھنڈے اور بارش کے عمدہ اثرات گھروں کے اندر، کمروں تک، افراد تک، ہر فرد تک پہنچتے. اسی طرح رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت عام ہوتی تھی، بارش کی طرح ہر جگہ پہ پہنچتی تھی، اور دور دور تک اور گھروں کے اندر تک اس سخاوت کے اثرات محسوس ہوتے تھے.